السلام علیکم فرینڈز. ہاں جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، بہت اچھی نیوز ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے سیلف انیمیریشن کے حوالے سے. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جو بہت اچھا قدم اٹھاتے ہوئے اس دفعہ ڈیجیٹل سینسس کا آغاز کیا ہے، جو کہ ٹیبس کے ذریعے ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ سیلف انیمیریشن یعنی کہ خود سے اپنی مردم شماری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک پورٹل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی، اور اس میں بتایا تھا، بات ہوئی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. بات ہوئی تھی کہ پورٹل میں رجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی ہے، اور آپ نے اپنی خود شماری جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھیں. اس کا لنک میں اپنے اس ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہے اس میں یا ڈیٹیل سیکشن میں جو ہے وہ دے دوں گا. آپ نے وہاں سے وہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے. اور اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر سٹیپ بائی سٹیپ دہرائیں گے وہ ساری چیزیں کہ مردم شماری ہم نے کیسے کرنی ہے اپنی، کہ اپنے رجسٹریشن، لاگ ان، سب کچھ جو ہے وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے والے ہیں. اور بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے، آپ سب لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے. اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. اور اگر آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مزید بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو جناب، بلا تاخیر کے ہم چلتے ہیں سیدھے پورٹل کی طرف جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے پورٹل ہے، اس میں چلتے ہیں اور اس میں رجسٹریشن کر کے دیکھتے ہیں، پھر لاگ ان کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے مردم شماری جو ہے مکمل طریقہ کار وہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے خود سے مردم شماری کر سکیں. اس لیے ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھیے گا. تو چلتے ہیں ہم پورٹل کی طرف. پورٹل پہ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے کروم، کوئی بھی ویب براؤزر، اس میں اپنا گوگل میں چلے جائیں. جی دوستو، ہم ایک براؤزر میں آ چکے ہیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے self.pbs.gov.pk. جی، ویب سائٹ ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے. ہمارے پاس دیکھیں جی یہ ویب پورٹل، اس میں ہم اپنے سیلف انیمیریشن کر سکتے ہیں. یہ سارا طریقے کا گائیڈ لائن مکمل دی گئی ہے. اور یہاں پر اگر ہم اوپر آئیں تو ہمارے پاس دو بٹن ہیں، رجسٹریشن اور لاگ ان کا، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے ہم پہلے رجسٹریشن کریں گے اپنے، اس کے بعد لاگ ان ہوں گے. رجسٹریشن فارم میں سب سے پہلے ہم سے موبائل نیٹ ورک پوچھا جا رہا ہے. جس موبائل نیٹ ورک کے سگنلز آپ کے نمبر پر مل رہے ہیں یا جو سم آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو نمبر ہے وہ اپنا انٹر کرنا ہے. نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرنا ہے، جو بھی آپ پاسورڈ دینا چاہیں. اور ساتھ پاسورڈ کو ہم کیا کریں گے؟ کنفرم کریں گے. کنفرم کرنے کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں تو اپنے ایڈریس بتانا ہے جو آپ کا ابھی پریزنٹ ایڈریس ہے، ریزیڈینشیل ایڈریس، وہ ہم لکھیں گے. جیسے ہم یہاں پہ فرضی کوئی بھی ایڈریس لکھ لیتے ہیں. دیکھتے ہیں مین اسٹریٹ، اور ساتھ پریزنٹ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے. فرض کریں ہم لاہور سلیکٹ کرتے ہیں جی. اور ساتھ پریزنٹ تحصیل جو لاہور سٹی تحصیل ہے، یا جو بھی ماڈل ٹاؤن تحصیل جو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، جو آپ کا ایڈریس ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد بائی کریٹنگ اکاؤنٹ یو ایگری ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور سروسز وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد رپورٹنگس کا کیپچر جو ہے وہ آپ نے، اور اس کے بعد سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے. سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ نے جو نمبر اوپر انٹر کیے ہے، اپنے جو اپنا سیلف فون نمبر انٹر کیا ہے، اس پہ آپ کو ایک کوڈ آ جائے گا. وہ کوڈ انٹر کریں گے اور آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں. سائن اپ پہ کلک کرنے سے آپ کو موبائل نمبر پہ ایک کوڈ ریسیو ہوگا، اور وہ انٹری کے لیے یہاں پہ ہمارے سامنے بٹن بن جائیں گے. وہاں پہ ہم نے وہ نمبر انٹر کرنا ہے جو کوڈ ریسیو ہوگا، اور ہماری رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی. اچھا جی، جب ہماری رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی تو ہم لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں گے. تو لاگ ان کا جو پورٹل ہے وہ سامنے کھل کے آ جائے گا. اس میں ہمارے پاس جو فون نمبر انٹر کیا تھا اور جو پاسورڈ انٹر کیا تھا وہ پوچھا جا رہا ہے. وہ ہم فون نمبر انٹر کریں گے، پاسورڈ انٹر کریں گے، اور کیپچا جو ہے اس کو چیک کریں گے اور لاگ ان کے بٹن پر کلک کر دیں گے.
فون نمبر انٹر کر دیا، پاسورڈ اور کیپچا سیٹ کر دیا، اس کے بعد ہم نے لاگ ان پہ کلک کرنا ہے تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھیں جی ہمارے سامنے پورٹل کھل کے آ گیا ہے. ہمارے پاس دیکھیں گیٹ اسٹارٹڈ وتھ سیلف انیمیریشن اور 3 ایزی سٹیپ ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈ فیملی ممبرس، اس کے بعد ایڈ ہاؤسنگ انفارمیشن اور ریویو اینڈ سبمٹ. آپ نے تینوں چیزیں انٹر کرنی ہیں، پہلے فیملی ممبرس، اس کے بعد ہاؤسنگ انفارمیشن اور اس کے بعد سبمٹ کر دینا ہے. چلیں جی لیٹس اسٹارٹ ناؤ پہ کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک فارم کھل کے آیا ہے. اس فارم میں دیکھیں جی فارم میں نیم پوچھا جا رہا ہے اور ایج، جینڈر، ریلیشن شپ ود ہیڈ اور میریٹل اسٹیٹس. اس میں فارم میں جب بھی سب سے پہلے جو شخص کی انٹری ہوگی وہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کی انٹری ہوگی، اس کے بغیر جو ہے وہ فارم جو آپ کا فل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو فیملی ممبر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ اپنے گھر کے سربراہ کو ایڈ کر. ہم لکھتے ہیں جی، انٹری کرتے ہیں، اس کے بعد ایج 56 ایج کا ہمارے پاس آپشن ہے یہاں پہ، ہاں جی 56. نیکسٹ جینڈر، اس کے بعد میریٹل اسٹیٹس ہے جی میرڈ، اور اس کے بعد سیو ممبر پہ کلک کر دینا. تو یہ آپ کا فارم، یہ ممبر جو ہے جو ہاؤس کے ہیڈ ہیں، سربراہ جو ہیں وہ سیو ہو جائیں گے. اور سیو کر کے آپ نے گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کر دینا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک شخص کی انٹری ہو چکی ہے. یہ ہمارے جو ہم گھر کے ہیڈ ہیں ان کو پہلے انٹر کریں گے، وہ انٹری ہو چکی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں کاشن دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے تمام فیملی ممبرس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پوچھی جائے گی. چلیں جی نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو انٹری ہوئی ہے اس کی مزید معلومات، جو بیسک انفارمیشن ہے اور ایجوکیشن کے بارے میں انفارمیشن، امپلائمنٹ اور مائگریشن وغیرہ کی انفارمیشن جو ہے نا وہ ہم سے ڈیٹیل میں مانگی جا رہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کیسے انٹر کرنی ہے آپ نے. جی یہاں تک تو ہو چکا ہے. اس کے بعد ریلیجن سلیکٹ کریں، اس کے بعد مدر لینگویج، اس کے بعد نیشنلٹی. تو جو بھی نیشنلٹی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ اس دفعہ تمام نیشنلٹیز ہولڈر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ افغانستانی ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیشی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اگر وہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں تو ان کی جو انیمیریشن ہوگی. اس لیے تمام نیشنلٹی ہولڈرز جو ہیں وہ یہاں سے اپنی انیمیریشن کر سکتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں، کیلکولیشن جو سمپل ہے، لکھنا پڑھنا وغیرہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا بنیادی حساب کتاب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو اگر جانتے ہیں تو یس کریں گے. اس کے بعد انرولمنٹ اسٹیٹس کے کبھی انہوں نے اسکول گئے ہیں یا نہیں گئے، یعنی کہ نیور اٹینڈیڈ اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ہیو اٹینڈیڈ اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان دی پاسٹ اور کرنٹلی اٹینڈنگ اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کہ ابھی کسی اسکول وغیرہ جا رہے ہیں، کسی ادارے میں جا رہے ہیں، یا پہلے کبھی گئے تھے یا کبھی بھی نہیں گئے تھے. تو وہ یہاں پہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو اس حساب سے ہاں جی کون سا لیول پاس کیا ہوا ہے، فرض کریں جو بھی کلاس کا لیول، گریجویشن، ڈاکٹریٹ، ایم فل وغیرہ تک سب جو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو بھی گریجویشن ہے آپ کے جو سربراہ ہیں گھر کے، ان کی آپ نے انٹر کر دینی ہے. ہاں جی اس کے جو ان کی فیلڈ آف اسٹڈی یا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. میڈیکل، ہیلتھ، آئی ٹی، کمپیوٹر سائنسز وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے جس سبجیکٹ میں وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد امپلائمنٹ کہ کیا کبھی آپ نے پچھلے 12 مہینوں میں کوئی تنخواہ وغیرہ لی ہو یا کسی کام سے آپ نے فائدہ حاصل کیا ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، جو بھی ہے. اگر تو آپ نے پچھلے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی آمدنی حاصل کی ہے تو یس کریں گے. اور کس طرح کا کام آپ کرتے ہیں، سیلف امپلائمنٹ، ایگریکلچرل ہیں، امپلائی ہیں، جاب ہولڈر ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، نان ایگریکلچرل یا امپلائر ہیں، ان پیڈ فیملی ہیلپر ہیں. جو بھی آپ کا آپشن درست بنتا ہے وہ آپ نے درست آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر دینا ہے. اور امپلائی ہیں تو امپلائی سلیکٹ کر دیں. اگر ایگریکلچر سے انکم لے رہے ہیں تو وہ سلیکٹ کریں. اس کے بعد کنٹری آف برتھ ہے، کہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، پاکستان میں ہوئی ہے. ہاں جی برتھ. اس کے بعد ڈسٹرکٹ جو آپ کی جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ بھی لکھنا ہے. نیکسٹ سلیکشن ہے اربن اور رورل.
اربن اور اربن ہیں تو اربن سلیکٹ کریں، ورنہ رورل ہیں تو رورل. اور نیکسٹ آپشن ہمارے پاس دیکھیے جی، ہاؤ لانگ ہیو یو لیوڈ ان دس کرنٹ ڈسٹرکٹ. آپ اس موجودہ ڈسٹرکٹ میں جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں. اگر تو آپ جب سے پیدائش ہے تب سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ سلیکٹ کریں گے 25 ایئرز اینڈ اباؤ. اور اگر آپ کو جتنے بھی سال لگے ہیں وہ یہاں پہ آپشن دیے ہوئے ہیں، جتنے سال سے رہ رہے ہیں تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا. اگر آپ نے جو ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہیں وہ اور ہے اور جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ اور ہے، تو آپ نے ظاہر مائگریشن کی ہے تو پوچھا جا رہا ہے کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو مائگریشن. 10 سے 14 سال. تو جتنے بھی سال ہو چکے ہیں مائگریشن کے لیے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. اور جو پریویس ڈسٹرکٹ ہے ریزیڈنس اس سے موو کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی، بزنس تھی، میرج تھی، ایجوکیشن کے لیے یا جاب یا ٹرانسفر کے لیے، کس وجہ سے آپ نے پچھلا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے اور نئے ڈسٹرکٹ میں آپ نے مائگریشن کی ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. جاب وغیرہ کے لیے اگر ہیں تو. اور اگر آپ کسی اور کنٹری سے مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کنٹری بھی آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے جس کنٹری سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں وہ کنٹری سلیکٹ کریں گے. نیکسٹ فنکشنل لمیٹیشنز وغیرہ ہیں کہ کام کاج میں یا کسی بھی قسم کے جو ذہنی جسمانی کوئی دشواری ہے یا کوئی بیماری وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بیماری ہے. اوپر اگر پڑھے ہیو اینی ڈیفیکلٹی سینگ، ہیئرنگ، اسپیکنگ، واکنگ، میموری اینڈ پرسنل کیئر، کہ آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے پھرنے میں یا یادداشت رکھنے میں یا اپنے خود سے حفاظت کرنے یا پرسنل کیئر میں، یعنی کہ باتھنگ، ڈریسنگ وغیرہ، ان ڈریسنگ میں، ٹھیک ہے، یا چیزیں پکڑنے میں، لکھنے میں کوئی بھی دشواری ہے تو وہ آپ سلیکٹ کریں گے یس. اگر نہیں ہے تو آپ نو ڈیفیکلٹی سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دشواری ہے یس کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی دشواری ہے. آپ کو دیکھنے میں مسئلہ ہے، آپ کو سننے میں کوئی مسئلہ ہے، کتنا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے یا بہت زیادہ مسئلہ ہے یا بالکل کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، واکنگ یا کلائمبنگ کے مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، ٹو مچ ڈیفیکلٹی، کانٹ ورک ایٹ آل، یا اس طرح کے آپشن آپ سے پوچھے جائیں گے. تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں نو ڈیفیکلٹی. اور جب نو ڈیفیکلٹی پہ سلیکٹ کریں گے تو سیو چینجز پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ہیڈ ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، ہاؤس ہیڈ، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر سیو ہو جائے گی. ہاں جی، ہم سیو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے یہ انفارمیشن جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. اپڈیٹڈ سکسیزفل، ایک فیملی ممبر جو ہے اس کا ریکارڈ ایڈ ہو چکا ہے، وہ سکسیزفل بھی ہو چکا ہے. ہم مزید فیملی ممبرس کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے ہم واپس کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ. یہاں ہمارے سامنے پھر فارم کھل کے آ جائے گا فیملی انفارمیشن، اور مزید جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے گھر کے ان کو ایڈ کریں گے. اچھا جی، ایڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا کہ پہلے گھر کے سربراہ کو ہم نے ایڈ کر لیا، اس کے بعد جو اگر تو وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی وائف جو ہے وہ حیات ہیں تو وہ بھی انٹر کریں گے. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو فیملی ممبر ایڈ کریں گے وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہوگا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو. اگر شادی شدہ ہے تو وہ لاسٹ میں چلے جائیں گے. جو غیر ان میرڈ سب سے بڑا شخص ہے گھر میں اس کی انٹری دوبارہ ہوگی، نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کی انٹری ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اسی طریقے سے اسی فارم کو استعمال کرتے ہوئے پہلے فیملی ممبر کا نیم، ریلیشن شپ ود ہیڈ، ایج، جینڈر، میریٹل سٹیٹس سیم ممبر کرنے کے بعد آپ نے گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ، اور وہاں پہ مزید ڈیٹیل جو ایجوکیشن کی ہے، امپلائمنٹ وغیرہ کی ہے اور باقی جو ڈیٹیل آپ نے دیکھی ہے، یہ اسٹیپ آپ نے دہرانا ہے ہر فیملی ممبر کے لیے. اگر آپ کے گھر کے 6 افراد ہیں تو 6 کے 6 افراد کا ڈیٹا آپ نے اسی طرح انٹر کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہیڈ کے بعد جو ہیڈ کی مسز ہیں ان کا ڈیٹا ہوگا. اس کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا فیملی ممبر ہے، جو ان کا بیٹا یا بیٹی سب سے بڑی ہے، اگر تو وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کا انٹر کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جانا ہے، پھر نیکسٹ. اور اگر جو شادی شدہ فیملی ممبر مزید ہیں اور ان کے آگے بیٹے ہیں، ان کا لاسٹ میں انٹری ہوگی، اور لاسٹ میں انٹری کے ساتھ ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کے بھی آخر میں انٹری ہوگی. تو یہ طریقہ کار اپناتے ہوئے آپ نے فیملی ممبرز جو ہیں ان کی انفارمیشن ایڈ کر لینی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے، آپ لوگ ایڈ کر لیں سب لوگوں کے ڈیٹا. اس کے بعد ہاؤسنگ انفارمیشن کو دیکھیں گے اور ریویو انفارمیشن کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ایڈ کر لیں، اس کے بعد ہاؤسنگ پہ کلک کرتے ہیں اور ہاؤسنگ انفارمیشن کو دیکھتے ہیں.
اچھا جی، انفارمیشن ہم نے ساری جو ہے وہ انٹر کر لی ہے، تمام فیملی ممبرس جو ہیں ان کا مکمل ریکارڈ انٹر ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم ہاؤسنگ انفارمیشن جو ہے اس کو کلک کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. یہ جی ہاؤسنگ انفارمیشن یا ہاؤسنگ سینسس جو ہے وہ فارم اوپن ہو گیا. دیکھیں جی، ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہاؤس، ہاں جی اونڈ ہے، رینٹڈ ہے، رینٹ فری ہے، گورنمنٹ ہاؤس ہے یا نان گورنمنٹ ہاؤس ہے، جو بھی ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں گے. جو گھر کے سربراہ ہیں ان کا کون سی ہے، جینڈر ان کی کیا ہے. یہ ہم نے پچھلے جو فیملی ممبرز ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ گھر کے سربراہ جو ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے. جو بھی آپ کا ہیڈ ہے گھر کا سربراہ جو ہے اس کو سلیکٹ کریں، اس کا جینڈر، اور گھر میں جو کمرے ہیں کمروں کی تعداد وہ آپ سلیکٹ کریں. اس کے بعد پیریڈ آف ہاؤس کنسٹرکشن، کتنے عرصہ ہو گیا گھر کو تعمیر ہوئے تو وہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے جی. اور کنسٹرکشن میٹیریل کیا ہے، بیک برکس ہیں یا بلاکس یا سٹون، یعنی کہ پکی ہوئی اینٹیں یا بلاکس وغیرہ ہیں، کچی اینٹیں ہیں، لکڑی وغیرہ ہے یا پلائی ووڈ یا پری فیبرک، کوئی بھی جس چیز سے آپ کا گھر بنا ہوا ہے وہ آپ سلیکشن کریں گے. اس کے بعد کنسٹرکشن میٹیریل آف روف، جو چھت ہے وہ کون سی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ، آئرن اسٹیل اور گارڈر ٹی آئرن ہے، ووڈ اور بمبو یعنی کہ بانس وغیرہ سے اگر ہے، یا آر سی سی آر بی سی ہے. تو جو بھی آپ کی چھت جس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی جو ہے وہ انسائڈ دی ہاؤس ہے یا آؤٹ سائڈ آف دی ہاؤس ہے. اگر تو گھر سے باہر سے آپ پانی فلٹر سے لے کے آتے ہیں تب بھی آپ نے آؤٹ سائڈ آف دی ہاؤس لکھنا ہے. اگر فلٹر گھر کے اندر لگا ہوا ہے تو، یا اگر گھر کا نلکے وغیرہ کا پانی پیتے ہیں تو ان سائڈ ہاؤس، اور اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو آؤٹ سائڈ آف دی ہاؤس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. سورس آف ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹیپ واٹر سے آ رہا ہے، موٹر پمپ وغیرہ، پروٹیکٹڈ ویل، باٹل واٹر ہے، کون سا ذریعہ ہے جس ذریعے سے آپ کا پانی آ رہا ہے، کینال ہے، ریور، پاؤنڈ وغیرہ ہے. اس کے بعد یہ پلانٹ ہے، فلٹریشن پلانٹ، ٹینکرز وغیرہ. تو جس ذریعے سے آپ کو پانی مل رہا ہے گھر میں وہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد سورس آف لائٹ جو ہے وہ کیا، الیکٹریسٹی ہے، سولر پینل ہے. اس کے بعد کیروسین آئل وغیرہ، گیس لیمپ، جو بھی جس ذریعے سے آپ الیکٹریسٹی حاصل کر رہے ہیں یا لائٹ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جی ہوم کوکنگ سورس ہے کہ آپ کے گھر میں جو کوکنگ کیا ہے، آگ جلانے کے لیے جو میٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ کون سا ہے، لکڑی ہے، سوئی گیس وغیرہ ہے، سلنڈر، ایل این جی، ایل پی جی یا کیروسین آئل، الیکٹریسٹی، جو بھی جس ذریعے سے آپ ایندھن حاصل کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. ہاں جی، زیادہ تر ووڈ یا سلنڈر وغیرہ ہی ہوتا ہے. ٹائپ آف کچن فیسلٹی، اس میں ہمارے پاس دو آپشن دیے ہوئے، سیپریٹ ہے، شیئرڈ ہے. ہو سکتا ہے گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز ہوں اور ایک ہی کچن ہو تو وہ سارے لوگ شیئرڈ کر رہے ہیں تو آپ نے شیئرڈ سلیکٹ کرنا ہے. اور اگر سیپریٹ ہے، علیحدہ ہے، تو وہ آپ نے علیحدہ سلیکٹ کر لینا ہے. ٹائپ آف باتھ روم فیسلٹیز، سیپریٹ ہیں یا شیئرڈ ہیں باتھ روم جو ہے، تو وہ سلیکشن کر لیں. اور اس کے بعد ٹوائلٹ فیسلٹی شیئرڈ ہے، سپریٹڈ ٹوائلٹس ہیں. اس کے بعد ٹوائلٹ فیسلٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ کس سے ہے، کنیکٹڈ ود سیوریج ہے، کنیکٹڈ ود سیپٹک ٹینک ہے، گٹر وغیرہ سے یا ڈرین سے یا سلیب سے منسلک ہے، کس کے ذریعے سے جو ٹوائلٹ کی فیسلٹی ہے وہ ہو رہی ہے. مطلب سیوریج سے اگر کنیکٹڈ ہے تو سیوریج سلیکٹ کر لیں، اگر گٹر وغیرہ ہے، ٹینک وغیرہ تو اس سے. اور موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ تر کیا ہے، جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ کون کون سے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینے. ٹی وی ہے، اس کے بعد موبائل جو بھی عام طور پر آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے، نیوز پیپر آ رہی ہے تو وہ سلیکٹ کریں. جتنے بھی موڈ ہیں کمیونیکیشن کے وہ جو آپ کے گھر میں یوز ہو رہے ہیں وہ سارے سلیکٹ کر لیں. اور گھر کا کوئی بھی فرد جو باہر رہتا ہے، اگر تو آپ کے گھر سے کوئی فرد باہر رہتا ہے، یس کریں گے تو یہ ان کے بارے میں انفارمیشن آ جائے گی کہ کتنے مرد جو ہیں وہ باہر رہ رہے ہیں اور کتنی فیمیلز جو ہیں وہ باہر رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ٹرانسجینڈرز کتنے باہر رہ رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے نو سلیکٹ کریں گے تو یہ فارم یہاں سے کلوز ہو جائے گا. اچھا جی، یہ انفارمیشن ہوگی کہ کوئی باہر گھر سے رہ رہا ہے. تو تقریباً یہ گھر کا فارم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کو آپ سیو کریں گے تو یہ سیو چینجز جو ہیں وہ سیو ہو جائیں گی. اپڈیٹڈ سکسیزفل، اوکے کریں گے جی. یہ جی آپ کی ہاؤس لسٹنگ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے فیملی ممبرس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی تقریباً اینڈ کو پہنچ گیا ہے. ہمارے پاس دیکھیں کہ ریویو انفارمیشن کھل کے سامنے آ چکی ہے. اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل افراد کتنے ہیں
میلز کتنے ہیں، فیمیل کتنی ہیں، اور اگر ٹرانسجینڈر ہیں تو وہ کتنے ہیں، وہ ساری کچھ انفارمیشن ہے. اور ساتھ یہاں سے پوچھا جا رہا ہے از رسپونڈنٹ ممبر آف دی ہاؤس ہولڈ، جو یہ مردم شماری کر رہا ہے اس پورٹل پہ، کیا وہ اس گھر کا فرد ہے یا نہیں. اگر تو یس تو وہ سلیکٹ کر لیں، اور اس کا نام اور ہیڈ سے ریلیشن شپ اور اس کے فادر کا نام وغیرہ اور ریمارکس وغیرہ جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنے. تو کیا ہوگا کہ یہ فارم سیو ہو جائے گا، یعنی کہ سینسس ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرد جس نے سیلف سینسس کی ہے ایک گھرانے کی، وہ اس گھرانے کا فرد ہے یا نہیں ہے. جی گھر کا ممبر ہے، یس کریں گے تو اس کے بعد رسپونڈنٹ نیم جو ہے وہ یہاں پہ لسٹ میں سے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں ان کے لسٹ میں سے نام سامنے آ جائے گا کہ کون ہے جو رسپونڈنٹ ہے، اور یہ سن ہے یا ڈاٹر، یعنی کہ یہ ظاہر ہے خود بخود آٹومیٹک آ جائے گا، اور ساتھ ان کے والد کے نیم لکھنے کا جو ہے وہ فارم جو ہے نا وہ آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنے بایو ڈیٹا جو کہ سینسس کر رہے ہیں سیلف سینسس وہ لکھیں گے، اور ساتھ یہاں پہ کچھ ریمارکس دے دیں گے. ریمارکس کوئی بھی دے سکتے ہیں کہ میں بطور فیملی کی ممبر کے اور یہ رسپانسبلٹی سے میں نے ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا ہے اور یہ میری نالج کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ریمارکس وغیرہ دے دیں. اگر نہیں بھی دیتے تو بھی آپ سبمٹ ہاؤس ہولڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا سینسس فارم جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا. جی سبمٹ ہاؤس ہولڈ پہ کلک کر کے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی انٹریز میل فیمیلز وغیرہ یا ٹوٹل افراد کی تعداد وغیرہ جو ہے وہ صحیح طرح انٹر نہیں ہوئی، تو آپ واپس جا کر یہاں سے فیملی انفارمیشن پہ کلک کریں گے اور اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ہاؤس انفارمیشن پر کلک کر کے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے تو آپ سبمٹ ہاؤس پہ کلک کر کے سبمٹ ہاؤس ہولڈ کا سینسس جو ہے فارم کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں فیملی ممبرز اور یہ ہاؤس کی ساری انفارمیشن ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ایڈٹ بٹن ہے ہاؤس انفارمیشن میں بھی، اور یہاں پہ فیملی ممبرز میں اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو بھی آپ فیملی انفارمیشن پہ آ کے وہاں پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا جی ہم نے جو کچھ انٹر کیا تقریباً وہ ایکوریٹ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سبمٹ ہاؤس ہولڈ پہ کلک کرتے ہیں. آپشن آ گیا الرٹ کوشچن آر یو شیور دیٹ یو ہیو انٹرڈ آل ممبرز آف یور فیملی اینڈ کریکٹ ہاؤس ڈیٹیلز، نو ایڈیٹنگ ول بی الاؤڈ آفٹر سبمیشن. کے اس سبمیشن کے بعد کوئی آپ سے کو ایڈیٹنگ کی سہولت نہیں ہوگی. اگر کوئی غلطی وغیرہ آپ کو لگ رہی ہے تو اس کو نو کر کے ایڈیٹنگ کر لیں، جو انفارمیشن ہے اس کو کریکٹ کر لیں، اس کے بعد سبمٹ کریں گے. تو ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں جی. تو سبمٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جائے گا یور فیملی اینڈ ہاؤس ہولڈ انفارمیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی، اور ساتھ جو ہے وہ آپ کے سیل فون پہ میسج بھی آ جائے گا. جیسے ابھی آپ کو آواز آئی ہے مجھے میسج بھی آ چکا ہے، اور اس میں یو ٹی این نمبر ہمیں ایک دیا گیا ہے، یو ٹی این کوڈ. یہ یو ٹی این کوڈ ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور جو بھی مردم شماری کے لیے عملہ ہمارے گھر میں آئے گا تو یہ صرف ہم نے یو ٹی این کوڈ ان کو دے دینا ہے کہ یہ جی ہماری مردم شماری ہم نے آن لائن کر دی تھی، اب آپ کو مردم شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دھیان سے سن لیں، یو ٹی این کوڈ جو ہے وہ لازمی طور پر سنبھال کے رکھیں، اور جو عملہ آپ کے گھر میں مردم شماری کے لیے آتا ہے ان کو یہ یو ٹی این کوڈ جو ہے وہ لازمی پرووائڈ کریں. لیں جی جناب، آپ کی مردم شماری اس طرح تقریباً تھوڑے سے وقت میں آپ خود کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی. اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. کامنٹ سیکشن میں ضرور رسپانس کر کے اپنی سجیشنز اور آراء سے ہمیں تعاون کریں. اللہ حافظ.